الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد۔ آج ہم قرآن کریم کے 21ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سے اسے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 21ویں پارے کا آغاز عنکبوت سے ہوتا ہے۔ 21ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں کہ جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں۔ ساتھ یہ ارشاد فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ پہلے سے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ اہل باطل اس قرآن کے اللہ کی جانب سے ہونے پر شک کرتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مکتبہ یا مدرسے سے رسمی تعلیم حاصل نہیں کی۔ اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو اہل باطل کے شک میں کوئی وزن ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر کسی رسمی تعلیم کے قرآن مجید جیسی کتاب کو پیش کرنا اس امر کی واضح دلیل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور اس کے سچے رسول ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ واضح آیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے سینوں میں محفوظ فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات سے جھگڑنے والے لوگ ظالم اور کافر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں مشرکین مکہ کی بد اعتقادی کا ذکر کیا۔ جب وہ سمندروں میں مشکلات کا شکار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے، اللہ تعالیٰ کو پورے اخلاص سے پکارتے ہیں۔ جب بحفاظت خشکی پر آ جاتے ہیں تو وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ میرے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں میں ان کو ہدایت کا سیدھا راستہ ضرور دکھاؤں گا، اور اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ سورۃ عنکبوت کے بعد سورۃ روم ہے۔ یہ سورہ مبارک اس وقت نازل ہوئی جب روم کے اہل کتاب کو ایران کے آتش پرستوں سے شکست ہوئی۔ کفار مکہ ایرانیوں کی اس فتح پر دلی طور پر بہت خوش تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں مومنوں کی دلجوئی کے لیے اس عمل کا اعلان فرمایا کہ اہل روم مغلوب ہو گئے، قریب کے سرزمین شام میں اپنی مقبولیت کے بعد چند ہی سالوں میں غالب آئیں گے۔ پہلے بھی ہر چیز کا اختیار صرف اللہ کے پاس تھا اور بعد میں بھی صرف اسی کے پاس رہے گا۔ اس دن مومن خوش ہو جائیں گے۔ جب ان آیات کا نزول ہوا تو مشرکین مکہ نے ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے اس کو ناممکن خیال کیا۔ ابی بن خلف نے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرط لگانے پر اتر آیا کہ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ کافر اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اختیارات سے ناواقف تھے، اس لیے کہ ان کی نگاہ صرف ظاہری حالات پر تھی۔ اللہ تعالیٰ کی برحق پیش گوئی کے مطابق ہجرت سے 1 سال قبل فارسی کمزور ہونا شروع ہو گئے۔ 2 ہجری میں اہل فارس سب سے بڑا آتش کدابی رومی فتوحات کی لپیٹ میں آ گیا۔ اسی سال بدر کے معرکے میں مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا۔ مسلمانوں کی خوشیاں دو چند ہو گئیں کہ رومیوں کی فتح کی اچھی خبریں بھی سننے کو مل گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی کافروں کے مقابلے میں فتح یاب فرما دیا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ قرابت داروں، مساکین، مسافروں کا حق ان کو دینا چاہیے۔ یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے اللہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو سود انسان کھاتا ہے جس کا مقصد مالوں کی پرورش دینا یعنی بڑھانا ہوتا ہے، اس سے مال پروان نہیں چڑھتا، اور جو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے لیے دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتے ہیں۔ سورہ روم کے بعد سورہ لقمان ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ کامیابی حاصل کرنے والے لوگ نمازوں کو قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، آخرت پر پختہ یقین رکھنے والے ہوتے ہیں۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بعض لوگ لغو باتوں کی تجارت کرتے ہیں، ان کا مقصد صرف لوگوں کو گمراہ کرنا ہوتا ہے۔ لغو باتوں میں موسیقی، بے راہ روی پیدا کرنے والا لٹریچر، مخرب الاخلاق، افسانے اور ناول وغیرہ سبھی شامل ہے۔ ایسے لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت والے عذاب کو تیار رکھا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے جناب لقمان کا ذکر کیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دانائی حکمت سے نوازا تھا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ قیمتی نصیحتیں کی تھیں، ان کا خلاصہ در ذیل ہے۔ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو والدین کی خدمت کی بھی تلقین کی۔ نیز اللہ کے علم کی وسعت سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا اے میرے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز کسی چٹان کے اندر یا آسمان و زمین میں موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سامنے لے آئے گا۔ بے شک اللہ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ اس نصیحت کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو کوئی بھی عمل کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو یہ بھی نصیحت کی کہ میرے بیٹا نماز قائم کرنا، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روک، تجھے جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ بڑی ہمت والے اور ضروری کام ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو مزید یہ نصیحت کی کہ لوگوں سے اپنا چہرہ پھیر کر بات نہ کر، زمین پر اکڑ کر نہ چل، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اکڑ کر چلنے والے متکبرین کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، اپنی آواز پست رکھ، بے شک بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ اس سورہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 غیب کی باتوں کا ذکر کیا جن کو صرف وہی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اس کے پاس قیامت کا علم ہے، وہ جانتا ہے بارش کب ہوگی، وہ جانتا ہے جو ماں کے رحم میں ہے، وہ کسی نفس کو پتہ ہے کہ وہ کل کیا کر سکے، کسی نفس کو نہیں پتہ وہ کل کیا کر سکے، وہ کوئی نہیں جانتا وہ کس زمین میں مرے گا۔ ان تمام باتوں کا علم صرف باخبر علم رکھنے والے اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس کے بعد سورۃ سجدہ ہے۔ سورۃ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس نے ملک الموت کی ڈیوٹی انسانوں کی روح قبض کرنے پر لگائی ہے۔ اس سورہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ کسی انسان کو علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا اہتمام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارک میں بیان کیا کہ مومن گناہ گار برابر نہیں ہو سکتے، مومن کا مقدر جنت جبکہ سرکشی نافرمانی اختیار کرنے والے کا مقدر جہنم کے انگارے ہیں۔ سورۃ سجدہ کے بعد سورۃ احزاب ہے۔ سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے جنگ خندق کا ذکر کیا جس میں کافروں کی افرادی قوت دیکھ کر منافقین کے دلوں میں ہیبت طاری ہو گئی، جبکہ اہل ایمان پوری استقامت کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہے۔ 24,000 لشکر کے جرار نے مدینہ پر حملہ کیا، 24,000 کے لشکر جرار نے مدینہ پر حملہ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کے علاوہ 1700 یہودی بھی حلیف تھے، مگر یہ 1700 حلیف اتنی بڑی فوج کو دے کر بھاگ گئے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صرف جان باز مسلمانوں کی ایک مختصر جماعت تھی۔ مسلمانوں نے جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے تیز آندھیوں اور فرشتوں کی جماعت کے ذریعے اہل ایمان کی مدد فرمائی۔ کافر کثرت تعداد اور وسائل کی فراوانی کے بعد ذلت اور شکست سے دوچار ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات یوم حساب کی آمد کا یقین ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شعبہ زندگی میں ہمارے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ گھریلو زندگی، سماجی زندگی، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی میں آپ علیہ السلام کی ذات اقدس ہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید میں بیان کردہ مضامین میں سے عبرت نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔